ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلی والی ویڈیو میں واحد سے جمع بنانے کا طریقہ بتلایا تھا کہ واحد سے جمع کس طرح بنایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو متضاد کے بارے میں یعنی ویلوم شبد اینٹونیمز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ متضاد یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے متضادات۔ متضاد لفظ ضد سے بنا ہے، لفظ ضد سے بنا ہے۔ متضاد واحد ہے، متضاد کی جمع آتی ہے متضادات۔ متضاد لفظ ضد سے بنا ہے، ضد کی جمع آتی ہے اضداد۔ اس کے معنی برعکس یا الٹے کے ہیں، الٹے کے ہیں۔ متضاد لفظ ضد سے بنا ہے، اس کے معنی برعکس یا الٹے کے ہیں۔ متضاد الفاظ کا استعمال لطافت زبان اور زور بیان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ انہی متضاد الفاظ کو ساتھ ساتھ استعمال کرنا ہے جسے اہل زبان نے استعمال کیا ہے۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا غلط ہے۔ جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں، نیک کی ضد اہل زبان بد بتاتے ہیں، یعنی نیک کی ضد اہل زبان بد استعمال کرتے ہیں۔ تو نیک فارسی لفظ ہے، بد بھی فارسی لفظ ہے۔ اگر نیک کی ضد بد کی جگہ برا استعمال کیا جائے تو ضد غلط ہو جائے گی، اس لیے کہ فارسی کی ضد، فارسی الفاظ کی ضد فارسی ہی ہونی چاہیے، اردو لفظ کی ضد اردو ہی ہونی چاہیے، عربی لفظ کی ضد عربی ہی ہونی چاہیے۔ یہ اصول اور قاعدہ ہے۔ جیسے نیک فارسی لفظ ہے، اس کی ضد بھی بد آئی، بد بھی فارسی لفظ ہے، اگر بد کی جگہ برا لکھ دیا جائے تو ضد غلط ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح زوال عربی لفظ ہے، اس کی ضد اہل زبان عروج استعمال کرتے ہیں۔ عروج کی جگہ پر اگر چڑھاؤ لکھ دیا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ زوال عربی لفظ ہے تو عروج بھی عربی لفظ ہے۔ اسی طرح سے اتار ہندی لفظ ہے، اور اتار بھی کی ضد جو آئے گی وہ چڑھاؤ آئے گی، اتار چڑھاؤ، اس لیے کہ اتار بھی ہندی لفظ ہے، چڑھاؤ بھی ہندی لفظ ہے، تو اتار ہندی لفظ کی ضد چڑھاؤ یہ بھی ہندی ہی آئی۔ اگر چڑھاؤ کی جگہ عروج لکھ دیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ اس لیے جو لفظ جس زبان میں ہو اس کی ضد بھی اسی زبان میں آتی ہے۔ ہم یہاں آپ کو حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ اور اس کی ضد لکھتے ہیں
آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ دیکھیں گے کہ جو لفظ عربی کا ہے اس کی ضد بھی عربی ہی آتی ہے، جو لفظ اردو کے ہیں اس کی ضد بھی اردو ہی، یعنی وہ ضد اردو ہی لفظ ہوتا ہے. جیسے آزاد، حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف الف آتا ہے، الف مدہ بھی الف ہی میں شامل ہوتا ہے. آزاد، آزاد کی ضد کیا ہوگی؟ غلام. اسی سے آزادی ضد کیا ہوگی؟ غلامی. آس، ایک لفظ ہے آس، آس، آس کہتے ہیں امید کو. آس اس کی ضد یاس، یاس کہتے ہیں نا امیدی کو. اب اسی طریقے سے آسان، آسان ایک لفظ ہے آسان، اس کی ضد کیا ہے گی؟ مشکل. ایک لفظ ہے آغاز، آغاز، آغاز کی ضد آئے گی انجام، انجام. اسی طریقے سے اپنا، اپنا کی ضد غیر. اسی طریقے سے آپ لکھ لیجئے آمدنی کی ضد آ جائے گی خرچ. سینکڑوں الفاظ ہیں اور اس کی ضد ہے الف سے. میں کتنا آپ کو لکھ کر کے بتاؤں. دوسرا لفظ، دوسرا حرف آتا ہے الف کے بعد با، 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 با دیکھ لیجیے بعید، قریب. آپ اس پہ دھیان دیجیے گا کہ جو عربی کے لفظ ہیں اس کی ضد بھی عربی ہی، جو ہندی ہے ان کی ضد بھی ہندی، جو اردو ہے ان کی ضد بھی اردو، جو فارسی ہے ان کی ضد بھی فارسی. بعید، بہادر، بے سے بہادر، ضد اس کی بزدل، بے سے بری، ضد اس کی بحری، اور بے سے باطل، باطل اس کی ضد باطل. حق، بے سے بقا، بقا، ضد فنا، بے سے باقی، ضد فانی. اسی طریقے سے بے سے بیمار، بیمار، تندرست. تو ناظرین، سب سے آسان اور بہتر طریقہ متضاد بنانے کا یہی ہے کہ اگر لفظ فارسی میں ہے تو ضد بھی فارسی، یعنی ضد جو لے کے آ رہے ہیں وہ لفظ فارسی کی ہو، اور اگر عربی ہے تو عربی ہو، ہندی ہے تو ہندی، اردو ہو تو اردو، انگلش ہے تو انگلش. جو جس زبان میں الفاظ ہیں ضد بھی اسی زبان کی ہوگی. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آگے اگلے ویڈیو میں آپ کو مترادفات یعنی سینونیمز کے بارے میں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.